السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، آمین۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع نصیب کیا۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں۔ ایسی مجلسیں جس میں اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، ایسی مجلسوں میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ہم اور آپ خوش نصیب ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین محروم رکھا ہے اور لوگ خود دین کی طرف نہیں آتے ہیں، بلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگ یہاں مجلس میں شریک ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دین کی باتیں سننے کے لیے شریک ہے، دین سے لگاؤ ہے، محبت اور الفت اور عقیدت ہے۔ بہت اچھی باتیں ہیں، یقیناً آپ خوش نصیب ہیں۔ مجلس میں آپ لوگ شریک ہوں اور آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ دین کی کچھ مفید باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے۔ حاضرین گرامی، سابقہ دروس کے اندر توحید ربوبیت کی تعریف، اس کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی توضیح اور اس کی تشریح اور اس کے دلائل کتاب سے یعنی قرآن کریم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، عقل سے، فطرت سے وغیرہ وغیرہ دینے کی میں نے زحمت کی اور سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس اہم اور محتم بالشان کتاب جسے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وہ کتاب وصول الایمان فی ضوء الکتاب والسنہ کی ایمان کے وصول کیا ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو پہلا وصول پہلا اصل الایمان باللہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، اور اسی کے تحت اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے تقاضے میں سے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ہر اعتبار سے یکتا اور منفرد سمجھا جائے، اور ہر معاملے اور ہر مسئلے میں اللہ رب العالمین کو منفرد گردانا جائے۔ لیکن ایک مسئلہ اسی مسئلے سے جڑا ہوا اور ہے کہ کیا کوئی شخص توحید کا صرف اقرار کر لے تو وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے مامون اور محفوظ ہوگا؟ یعنی میں نے بتایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کیا صرف توحید ربوبیت کو مان لے تو اس کے لیے کافی ہوگا، یا صرف توحید الوہیت کو مان لے تو کافی ہوگا نجات کے لیے اس کے، یا توحید اسماء و صفات کو مان لے تو اس کے نجات کے لیے کافی و شافی ہوگا؟ کیا درست ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ توحید کی یہ تینوں قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ایک دوسرے سے لازم ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو مکمل توحید کا انکار لازم آئے گا، اور کسی ایک پر ایمان لانا اور باقی کا انکار کر دینا یہ بھی انسان کے حق میں غیر درست ہوگا۔ جو شخص ایسا کرے گا
یہ سمجھیں کہ اس کا ایمان مکمل اور صحیح اور درست نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ توحید الوہیت کے ساتھ توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، تینوں توحید پر ایمان لایا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی جاننا چاہیے کہ کسی ایک کو مان لینے سے مکمل توحید کا اقرار لازم نہیں آتا ہے، اور نہ ہی صرف توحید ربوبیت کے پرچار کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو جو بھیجا، توحید یعنی مکمل توحید، اور مکمل توحید یعنی توحید کے 3 رکن ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، تینوں کا اعلان کرنے کے لیے، تینوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، تینوں کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور یہ بتلایا کہ جو شخص تینوں کا اقرار کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے محمون اور محفوظ ہوگا۔ ایسے اشخاص جو کسی ایک پر ایمان لے آئیں اور باقی پر ایمان نہ لائیں، وہ اللہ کے عذاب سے معمون اور محفوظ نہیں ہوں گے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، رازق اور مدبر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کر رہا ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرا شخص ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی یہاں عبادت کیا، مسجد میں آیا تب، اور جب مسجد سے باہر نکلا کسی مزار کے پاس گیا تو وہاں بابا کا بھی سجدہ کر لیا۔ یہ غلط ہے۔ کسی بت خانے میں پہنچا تو وہاں بھی سجدہ کر لیا، یہ غلط ہے۔ کسی پتھر کے پاس پہنچا تو وہاں بھی سجدہ کر لیا، یہ بھی غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ شریعت نے اس سے روکا ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا آپ یہ جانیں کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ غیر اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ جو غیر اللہ، جو بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں، اور نہ کسی چیز سے کسی شخص کو محروم کر سکتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے۔ یعنی یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز کو دینے والا، نوازنے والا، عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اور اس معنی کی آیات قرآن کریم میں بے شمار ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا من ایمانہم اذا قیل لهم من خلق السماء ومن خلق الارض ومن خلق الجبال قالوا اللہ وهم مشرکون، کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے، ان کے ایمان کو جانچا اور پڑتالا جاتا ہے بعض مشرکین سے، ان سے سوال کیا جاتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان سب کا خالق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اکرمہ نے بھی اسی معنی کی بات کی ہے کہ جب آپ مشرکین سے سوال کرتے ہیں، بعض ایسے مومنین جو ڈھلمل یقین ہوتے ہیں کہ اللہ اور غیر اللہ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ مجاہد سے بھی اسی طرح کی بات مروی ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم بن زید
بھی اسی معنی کی بات کرتے ہیں۔ ان تمام نصوص پر غور کرنے کے بعد یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے، آپ لوگ غور سے سنیے گا محترم سامعین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک لوگ تھے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ عبادت کے ناحیے سے شرک کرتے تھے، یعنی عبادت یہاں بھی کر لیا اللہ رب العالمین کی، مسجد میں آئے تو عبادت کر لیا اللہ رب العالمین کی، اور جب کسی بت خانے میں پہنچے تو ان سے بھی منت سماجت کرنے لگے، ان سے بھی مدد مانگنے لگے، ان کو بھی پکارنے لگے۔ قرآن کریم نے ان چیزوں کو مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے کہ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین یہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ دلیلیں کافی ہیں، کئی ایک ہیں، میں سب کو پڑھ کر کے آخر میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ مِنَ الْأَرْضِ من بعد موتها لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ پھر فرمایا دوسری جگہ پر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ پھر فرمایا دوسری جگہ پر قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ کہ جب مشرکین سے سوال کیا جاتا کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو کس نے بنایا، تو لوگ کہتے تھے اللہ۔ ایسے سوال کیا جاتا تھا کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، زمینوں کو زندہ کون کرتا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ۔ ایسے ہی سوال کیا جاتا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کہتے تھے اللہ۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین اور آسمان میں بادشاہت کس کی ہے، سب کا رب کون ہے، تو لوگ کہتے تھے اللہ۔ یعنی تمام چیزوں کا جواب وہ لوگ دیتے، یعنی مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا وہ بھرپور اقرار کرتے تھے، نہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہیں جو پانی کو برساتے ہیں، بت روزی دیتے ہیں، بت دنیا کو چلاتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہر چیز میں اللہ رب العالمین پر ایمان و ایقان رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ سورہ زمر کی آیت ہے کہ وہ لوگ رب کو رب تسلیم کرتے تو تھے، لیکن وہ لوگ معبودان باطلہ کو وسیط بناتے تھے، سبب بناتے تھے، واسطہ بناتے تھے، ذریعہ بناتے تھے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین سے ہم کو قریب کر دیں گے، ہمارے گناہ اگر کم ہوں گے تو یہ ہماری سفارش کر کے ہم کو آزادی دلا دیں گے۔ اس لیے وہ لوگ معبودان باطلہ کی اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ معبودان باطلہ کو تسلیم کرتے تھے، یعنی وہ مشرکین عمومی طور پر اللہ رب العالمین کے ربوبیت کے مقر تھے، اقرار کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ معبودان باطلہ کو اپنا ذریعہ بنایا، اپنا وسیلہ بنایا، ان کی عبادت کر کے یا ان کو اپنا شفیع سمجھ کر کے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین سے ہم کو قریب کر دیں گے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا بلکہ ان کو اسلام سے دور بتلایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں،
اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ مشرکین اور کفار جیسا برتاؤ کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین ان مشرکین کو کافروں کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے ہی ان کے خون اور ان کے مال کو حلال کیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ توحید ربوبیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ انسان کو توحید الوہیت یعنی توحید عبادت کا بھی اقرار کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ توحید ربوبیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا اقرار نہیں کرتا ہے تو اس کا معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، اور بروز قیامت وہ اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے توحید ربوبیت کے انکار کے طریقے، ایک مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ کہ یا تو اللہ رب العالمین کی مکمل ربوبیت کا انکار کر دیا جائے، یا اس کے وجود کا انکار کیا جائے جیسا کہ ملاحدہ کرتے تھے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یا تو رب کی بعض خصائص کا انکار کیا جائے، یا ربوبیت کا جو معنی ہے اس کے معنی کی نفی کی جائے، اس کے معنی کا انکار کیا جائے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، ایسے ہی موت کے بعد زندگی دینے کا انکار کرتے ہیں، یا پریشانی کے وقت مصیبتوں کو ٹالنے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب توحید کے انکار کے مظاہر میں سے ہے، دلائل میں سے ہیں کہ اس طرح سے توحید کا انکار ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اعطاء شیء من خصائص الربوبیت لغیر اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے یکتا ہے، اس کی خصوصیت ہے، ہر اعتبار سے وہ منفرد ہے، لیکن اس کی انفرادیت کی کچھ چیزیں دوسرے غیر اللہ سے بھی جوڑ دیا جائے کہ نہیں اللہ رب العالمین میں تو ہے، جو ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن فلاں کے اندر بھی کچھ خصوصیت ہے جو خصوصیت اللہ رب العالمین کے اندر ہے، یہ بھی غیر درست ہے۔ ایسا کرنے والے بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ توحید ربوبیت کا معاملہ یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار صرف بندے کو فائدہ نہیں دے گا، یا توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا اقرار فائدہ نہیں دے گا، بلکہ توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کا اقرار کرنا ہوگا، اور رب کی کامل ربوبیت کا اقرار کرنا ہوگا۔ تب اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہم اور آپ مامون اور محفوظ ہوں گے، بصورت دیگر ہمارا اور آپ کا معاملہ بھی کفار اور مشرکین کی طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید سمجھنے، توحید کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔